قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہوتا ہے تو اس کو تسلی دی گئی ہے کہ انما العسر یسرا، یعنی بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسی گڑ گڑا کر مانگیں کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کیں۔ حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دیں۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو بنا دے گا۔ میں نے اتنے نا امید انسان دیکھے ہیں کہ جن کو پاس بلا کر بٹھا کر ہر طرح کی تسلی دیں گے کہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ آپ ان کو سلیوشن بھی بتاتے ہیں کہ کچھ ٹائم صبر کرو یا پھر یہ راہ اختیار کرو تو ہو جائے گا، لیکن وہ لوگ نا امیدی اور مایوسی میں اتنا ڈوب چکے ہوتے ہیں کہ آپ کے لاکھ سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے اور وہی نا امیدی اور مایوسی والی باتیں کرتے ہیں جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان ہو کر کوئی کتنا اس طرح سے نا امید ہو سکتا ہے، کوئی کس طرح سے اتنی مایوسی اپنے اندر لا سکتا ہے۔ جس کے پاس اللہ ہو، جس کے پاس قرآن ہو، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسلی دی ہے کہ صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اتنی تسلیاں ملنے کے بعد بھی کیا مسلمان کا مایوس ہونا بنتا ہے؟ اگر آپ اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی پر نظر دوڑائیں، جس کو ہم ماضی کہتے ہیں، تو کئی ایسی تکلیفیں گزری ہوں گی، کئی ایسے تکلیف دہ لمحات گزرے ہوں گے جب آپ کو لگا ہوگا کہ شاید ان میں سروائیو کرنا اب آپ کے لیے ناممکن ہے، لیکن ان لمحات کو آپ نے گزارا اور وہ وقت گزر بھی گیا جس میں شاید آپ کو لگتا تھا کہ اب زندگی یہیں پر ختم ہے، لیکن بہت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان مسئلوں سے نکال دیا۔ تو پھر دیکھیں کیا آپ وہ لمحات بھول گئے ہیں جب اللہ نے آپ کی مدد کی تھی؟ تو اس بار بھی اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ کیسے آپ مایوس ہو سکتے ہیں کہ میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا؟ بہت لوگ ہوتے ہیں جو کہ مستقبل کی پریشانی لیتے ہیں۔ آپ اس مستقبل کی پریشانی لے رہے ہیں جس کا آپ کو یقین تک نہیں کہ کیا آپ اس مستقبل میں موجود ہوں گے بھی یا نہیں۔ اگر کہا جائے کہ توکل رکھو، اللہ پر ایمان رکھو، سب بہترین ہوگا، تم بس صبر سے دعا کرتے رہو اور اپنے لیے راہیں اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ذریعے بھی بناتا ہے انسان کی مدد کے لیے۔ بیٹھے بیٹھے سب کچھ نہیں ہو جاتا۔ کچھ انسان چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں، تو ایسے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بہت آسان بنا دیتا ہے، لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ جب ان سے کہا جائے کہ توکل کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں توکل ہے، لیکن ان کو توکل کی اصل معنی ہی پتہ نہیں۔ توکل کہتے ہیں کہ آپ کو آگے کچھ بھی نہ پتہ ہو، آگے آپ کو حالات ناممکن نظر آ رہے ہوں، آگے آپ کو کوئی راستہ ہی نہ دکھائی دے رہا ہو، لیکن پھر بھی آپ کا اتنا اندھا یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر کہ بس میں نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا مسئلہ پیش کر دیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دے گا۔ وہ کیسے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سچی توکل کرنے والا انسان بہت ریلیکس ہوتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جس کے آگے میں نے اپنا مسئلہ پیش کیا ہے وہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اشرح صدری قرآن